فیض رمضان، فیض رمضان۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں نازیہ علی فیض ٹی وی کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، جتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں اپنے دامن کو ان رحمتوں سے بھر لیجئے۔ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک میں، اللہ تعالیٰ رحمتیں برسائے جا رہا ہے، بے شمار نیکیاں ہم پر برس رہی ہیں۔ آج کے اگر میں ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جہاں اسلام میں بے شمار عبادتیں حقوق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی، اسی میں ہمسائے یعنی پڑوسی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمسایوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، جس سے آپ کے ایک عمل سے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، قدم قدم پر نیکیاں لکھ دی گئیں کہ آپ کس طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان سے محبت کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر لفظ بالکل پسند نہیں ہے، غرور یا مغرور انسان۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ محبت کرنے والوں کو اور انسان کو انسان سمجھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہمارے پڑوس میں ہی کون رہ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں پکوان بن رہے ہیں، رمضان المبارک میں ہمارے دسترخوان سج رہے ہیں، مگر ہمارے پڑوس میں ہی سوکھی روٹی سے بھی کوئی پانی میں ڈبو کر روزہ افطار کر رہا ہے۔ کیا ہمارا ایسا روزہ قبول ہوگا؟ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ روز کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر مظفر حسین رضوی صاحب، ان کی جانب بڑھوں گی اور التماس بھی کروں گی کہ ہمارے جو مہمان ہیں ان سے وہ تعارف بھی کروائیں، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ کہوں گی اسکرین پہ ہمارا نمبر بھی آ رہا ہوگا، آپ ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن میں کال کر کے اس کا حصہ بن سکتے ہیں، کوئی سوال جاننا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ماہ مبارکہ رمضان کی فیوزات اور برکتوں سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے ہمسایوں کے حقوق۔ لفظ ہمسایہ جو فارسی کا لفظ ہے اور اس کا ہم ترجمہ پڑوسی کرتے ہیں، اور عربی میں اس کے لیے جار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شب بھر عبادت کرتی رہی اور دعا مانگتی رہی اپنے ہمسایوں کے لیے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو آپ نے پوچھا مادر جان آپ نے سب کے لیے دعائیں مانگی لیکن ہمارے لیے کوئی دعا نہیں مانگی۔ اس وقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اول جار ثم الدار، کہا کہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ ہمسایوں کا ہے، اس کے بعد گھر والوں کا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا، چونکہ اتنے حقوق ہمسایوں کے بیان ہوئے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید وراثت میں ہمسایوں کے حقوق رکھے گئے۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ممتاز عالم دین، متحدہ علماء محاذ اور اسلامی یکجہتی کونسل کے سربراہ ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ ایک ننھے سناخہ ہیں محمد طلحہ ملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا علامہ عبدالخالق فریدی صاحب سے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کیجیے گا کہ یہ خود ہمسایہ، اس کو ڈیفائن کیجیے گا کہ ہمسایہ کہتے کسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ عربی زبان میں پڑوسی کے لیے لفظ جار استعمال ہوا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تقسیم کی ہیں
پڑوسی کی جار کی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں 3 جو وضاحتیں ہیں وہ پڑوسی کے متعلق ہیں کہ والجار ذی القربہ، ایک وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے کسی نہ کسی حیثیت سے، ٹھیک ہے، تو دوسرا وہ پڑوسی والجار الجنب، جو رشتہ دار تو نہیں لیکن وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تیسرا وہ پڑوسی جو وقتی پڑوسی ہے، عارضی پڑوسی ہے، والصاحب بالجنب، اس کے لیے قرآن مجید میں اصطلاح استعمال ہوئی۔ اور جو عارضی پڑوسی ہے اس میں یہ ہے جیسے ہم ایک پلین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ آج ہم یہاں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کلاس روم کے اندر کالج یونیورسٹی میں جیسے یا ٹریننگ میں، یہ جس طرح یعنی جو وقتی پڑوسی ہے اس کی بھی اصطلاح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ایک وہ پڑوسی وہ رشتہ دار تو نہیں لیکن پڑوسی ہے اور مسلم ہے، اور ایک پڑوسی وقتی ہے، اور مزید ایک اصطلاح کہ ایک ایسا پڑوسی وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن اس کا بھی بحیثیت پڑوسی کے جار کے آپ پر ایک حق موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جیسے روایت کے الفاظ ہیں کہ میں نے پڑھا روایت کے اندر کہ 40 گھر آپ کے گھر کے ارد گرد 40 گھر جو ہیں وہ آپ کے ہمسایوں کے اس میں شمار ہوں گے، اور ان کے حقوق ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ میرے 2 ہمسائے ہیں، غالباً ام المومنین نے یہ سوال کیا تھا کہ میرے 2 ہمسائے ہیں، میں کچھ تحفہ دینا چاہتی ہوں کسی ایک کو، تو میں کس کو دے دوں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آپ کے دروازے کے قریب ہیں وہ آپ کا پہلا حق رکھتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ 3 طرح کے ہیں، ان میں ہر ایک کے حقوق بھی مختلف ہیں یا سب کے برابر ہیں؟ پہلے یہاں سے بات شروع کریں گے کہ جو آپ نے روایت بتائی وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرا فلاں پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے، جی، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اجل جلیل القدر صحابہ کو بلایا، ایک اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی کوتوالی کی تھی، یعنی سیکورٹی کی ڈیوٹی حضرت عمر کے ذمہ تھی ہمیشہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں جو خلفائے راشدین ہیں ان سے پہلے کے ان کے دور میں جج ہوا کرتے تھے، قاضی ہوتے تھے، تو ان 3 صحابہ کو بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آدمی آیا تھا ایک شکایت کرنے کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے، تو آپ نے ان 3 کو یہ حکم دیا کہ آپ اس کے گھر کے دروازے کے باہر جائیں اور اونچی آواز سے یہ کہیں کہ 40 گھروں تک اللہ نے پڑوس کو رکھا ہے، اور وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، اور جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ تو ان 3 صحابہ نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسی طرح عمل درآمد کیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ جو تنگ کرنے والا پڑوسی تھا اس نے اپنی شرارتوں کو ختم کر دیا، اور ایک پرامن پڑوسی کے طور پر اور ایک اچھے پڑوسی کے طور پر، ایک ملنسار پڑوسی کے طور پر اس نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں نے ایک اور روایت میں یہ ہمسایوں کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ایک شخص نے آ کے رسالت مآب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ وہ میں بہت ستاتا ہے میرا ہمسایہ، تو اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو۔ اس نے دوبارہ یہ جملہ کہا کہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ کہا کہ آپ صبر کیجئے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے شکایت کی تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنا سامان باہر نکالو، اور باہر روڈ سے مراد یہ کہ اس زمانے میں جو گلی تھی، گلی پہ راستے میں سامان نکال دیا گیا۔ اس کے بعد لوگ آنے جانے والے سب لوگوں نے دیکھا اس کی کیفیت کو، اور سب لوگ لان تان کرنے لگے، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے خود آ کے شکایت کی۔
اب وہ شکایت کرنے کے لیے آئے گا جس کی شکایت ہمسائے نے کی تھی. جی کہا یا رسول اللہ اس طرح جو ہے میرے اوپر لوگ لام تان کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے ہمسائے کو ستاتا ہے لوگ تو لام تان کر رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس انسان کو. تو یقیناً یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے ہمسایوں کے حقوق. اور ہم ناظرین کی خدمت میں بھی یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا حقوق، روایت کے الفاظ ہیں کہ جو کوئی اپنے ہمسائے کا خیال نہیں رکھتا اور یہاں تک کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رات گزارتا ہے اور اس کے صبح ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مظفر گڑھ سے راؤ کامران عرض کر رہا ہوں. جی جی فرمائیں. مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ جیسے اب کورونا کی جو دوسری ڈوز لگائی جا رہی ہے تو روزے کی حالت میں کیا وہ ڈوز لگائی جا سکتی ہے؟ جی 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 آپ کا سوال میں قبلہ کے بہت سامنے پیش شکریہ، کرتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا. قبلہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے جو ایک ویکسین اگر لگائی جا رہی ہیں تو یہ ویکسین روزے کی حالت میں جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے یا ایسی میڈیسن جی جو کہ معدے پر اثر انداز نہ ہو تو ان کے لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال ہمارے یہاں آتا رہتا ہے. جو جان بچانا ہے ٹھیک یعنی دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے روزہ، ٹھیک ہے. ایک ہے جان بچانا. جان بچانا جو ہے وہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. صحیح ہے. اور روزہ تب ٹوٹے گا کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال، چاہے وہ لیکوڈ ہو یا ٹھوس ہو، یعنی وہ کھانے کی چیز ہے یا پینے کی ہے، جس کا اثر معدے پر پڑے اس سے روزہ ٹوٹے گا، باقی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اور ویکسین لگانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے وہ لگوانی چاہیے، کیونکہ ایک جان کا جو بچانا ہے یہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک جان بچائی اس نے ایک جان نہیں بچائی، اس نے انسانیت کو بچایا، پوری انسانیت. یقیناً یہ ویکسین کا جو سلسلہ ہے قبلہ یہی بیان فرما رہے ہیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں بھی کہ اکثر یہ سوال آتا ہے یہ ویکسین لگانی چاہیے، لگوانی چاہیے، نہیں لگوانی چاہیے. پھر چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزے کی حالت میں تو قبلہ نے یہ جواب بھی دے دیا کہ روزے کی حالت میں بھی لگوا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لگوانا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کی حفاظت اس کے اوپر شرعی طور پہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے. ہم چاہیں گے کہ بہت دیر سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں بڑا ایک ننھا سا معصوم سا ہمارا نعت خواں آئے ہوئے ہیں اور جو کہ ذکر الہی بھی اور نعت رسول مقبول بھی بیان کریں گے. ابھی ہم سنیں گے بھی، کیوں نہ ان سے پہلے ذرا تفصیل تو تھوڑی معلوم کی جائے تاکہ ہمارے ناظرین بھی جب ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ طلحہ کی ایج کیا ہے، کون سی کلاس میں ہے اور یہ شوق ابھی سے اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج یہ ماشاءاللہ سے یہاں موجود ہیں. جی طلحہ. میں ابھی 13 ایئرس کا ہوں اور میں 8 کلاس میں ہوں. اور یہ ثنا خوانی کا شوق جو تھا وہ اصل میں جو میرے دادا تھے، وہ میرے دادا ایک پاکستان کے بہت بڑے ثنا خواں تھے، تو اس سے میرے بابا کے اندر آیا اور پھر میرے بابا سے مجھے میرے شوق اٹھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کیا سنا رہے ہیں آپ؟ آج میں ایک نعت ہے وہ مدینے کے اوپر ہے کہ جو لوگ مدینے کی زیارت نہیں کر پاتے یا پھر اسی سے ریلیٹڈ نعت. ٹھیک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے،
جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا، انہیں پوچھ لو نبی کا، جو مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے۔ لو چلا ہوں میں لحد میں، لو چلا ہوں میں لحد میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں لحد میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے۔ سبحان کیا اللہ، بات ہو بھائی، ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ، اللہ، جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، یقیناً ہمسایوں کے حقوق ہیں اور یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے کہ آج کے زمانے میں بالخصوص نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے، کس طرح کے حالات ہیں ان کے، بہت کیونکہ اچھی دوسرے ہم کا خیال نہیں زندگی رکھتے۔ گزار رہے ہوتے ہیں، لاپرواہی میں چل رہے ہوتے ہیں، برابر میں کوئی فاقہ کر رہا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اور خاص کر جو رمضان کے مہینے میں جو صدقات، فطرات اور خیرات یہ سب چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو اگر ہمسائے میں کوئی غریب ہو اور رشتہ دار بھی ہو تو کیا اس ہمسائے کو، اس رشتہ دار کو چھوڑ کے غیر کو، باہر کسی غریب کو پیسہ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ہمسائے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے جو حقوق جو شریعت میں موجود ہیں، احادیث اور قرآنی آیات اور صحابہ کرام کے واقعات اور ان کا عمل، جی، تو ہمسائے کے حقوق بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بے شک۔ ابھی یہاں آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہمسائے کو وراثت میں بھی حق دیا جائے گا۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت دیر تک مسجد میں کھڑے رہے اور ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ آپ بہت تھک گئے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹنا چاہتے ہیں، لیکن آپ وہاں موجود رہے۔ تو جب وہاں سے ہٹے تو صحابہ نے پوچھا کہ اتنی دیر تک ایک آدمی کے ساتھ آپ کھڑے رہے اور وہ بات چیت کرتا رہا، تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل امین تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اس قدر تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کو اس طرح وارث نہ بنا دے جائیداد کے اندر جس طرح کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ سبحان اب جو آپ نے سوال کیا کہ قریبی رشتہ دار کو چھوڑ کر باہر کے آدمی کو صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ دینی چاہیے یا قریبی رشتہ دار کو فوقیت دینی چاہیے؟ جی دیکھیں، جتنی بھی احادیث موجود ہیں، جی، اور ایک آیت میں نے ابھی پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اس میں جہاں پڑوسیوں کا اللہ نے ذکر کیا تو پہلے قریبی رشتہ داروں کو کیا، والجار ذی القربہ۔ قربہ کہتے ہیں قریبی رشتہ دار، بالکل، یعنی وہ قریبی رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی ہے، اس کا ایک حق نہیں ہے، اس کے 3 حقوق ہیں۔ ٹھیک، ایک تو رشتہ دار ہے آپ کا، واہ واہ،
دوسرا وہ مسلمان ہے، واہ واہ، تیسرا وہ آپ کا سبحان اللہ۔ پڑوسی ہے۔ سبحان تو اللہ۔ 3 حقوق اللہ رب العالمین نے قریبی رشتہ دار کے بتا دیے۔ ٹھیک، اب قریبی رشتہ دار کو صدقہ و خیرات دینے میں یا گفٹ دینے میں یہ زیادہ ترجیح اور اہمیت حاصل ہے۔ بے شک، ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک واقعہ آتا ہے، اور 4 پارے کی پہلی آیت بھی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ٹھیک، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ جو صحابی ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مدینہ کے باہر ایک باغ تھا، اس کا نام تھا بیروحا، اور وہ 600 کھجور کے درختوں پر مشتمل تھا، یعنی بہت بڑا باغ تھا۔ تو یہ آیت سن کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرا پسندیدہ ترین یہ باغ ہے، اور اللہ یہ ہمیں فرما رہا ہے کہ پسندیدہ ترین چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو میں نے یہ اپنا 600 درختوں پر مشتمل کھجوروں کا جو باغ ہے یہ اللہ کی راہ میں دیا، سبحان اللہ۔ میں اس کو کیسے تقسیم کروں؟ واہ واہ واہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کے قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مند ہیں، سب سے آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، آپ یہ باغ ان میں تقسیم کر دو۔ واہ، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جو کزنز تھے ان کو اور دیگر جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ باغ مکمل طور پہ تقسیم کر دیا۔ سبحان تو اللہ۔ اس واقعے سے بھی اور جو آیت میں نے پڑھی اس کے وہاں سے بھی اور بعض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ چیز بالکل پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے، جی۔ پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ سب سے پہلے ترجیحاً آپ اپنے قریبی رشتہ دار کا انتخاب کریں۔ ٹھیک، اچھا، کیونکہ میں نے سوال اس لیے پوچھا تھا کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے ہمسائے میں، اپنے عزیز و اقارب میں غریب و غربا ہیں، اس کے باوجود وہ جا کے کسی دوسرے شہر میں خیرات کر رہے ہیں، یہاں سے مدینہ شریف میں خیرات کر رہے ہیں، وہاں دسترخوان چل رہا ہے، اور خود ہمسائے میں اپنے آپ کے عزیز و اقارب میں لوگ موجود ہیں، غریب و غربا ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی ان کا اچھا برتاؤ نہیں رہتا۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھا تھا۔ یقیناً آج کے زمانے میں ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ جو گاؤں وغیرہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن شہروں میں اگر ایک دوسرے کے بارے میں معلومات لینا بھی چاہے کوئی حالات تو یہ نے اس کو ہمیں مناسب نہیں مجبور کر سمجھتے دیا ہے۔ اور ساتھ والے گھر کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے۔ اگر مجھے معلومات نہیں ہے اور اگر وہ بھوکے رات کو سو رہے ہیں تو اس میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیا شرعی طور پہ حکم آئے گا؟ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے 3-4 روایات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ بالکل واضح روایات ہیں کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا اور جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، ٹھیک، ٹھیک، اور وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ سیر ہو کر کھائے، اللہ اکبر، وَجَارُهُ جَائِعٌ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اللہ اکبر، بلکہ یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ اپنے گھر میں فروٹ لے کر آؤ واہ، تو اس کا کچھ حصہ اپنے ہمسائے کی نظر کر دو، سبحان اللہ، سبحان اور کہا اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہو تو پھر وہ جو فروٹ ہے وہ لے کر آپ کے بچے باہر نہ نکلیں اللہ، اس کی تاکہ خوشبو اس- تک اس غذا کی بھی ہاں، کوئی آپ اس- بہت اچھی چیز بنا واہ واہ واہ، یعنی فروٹ کے متعلق روایت ہے کہ اس پڑوسی کے بچے اس فروٹ کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں سے اللہ، اس کی طرف نہ دیکھیں، سبحان اللہ، اور سبحان کہا کہ اس کے چھلکے بھی آپ باہر نہ پھینکیں، اللہ، یعنی فروٹ تو آپ باہر نہیں لے گے لیکن چھلکے بھی باہر نہ پھینکیں کہ آپ کا جو پڑوسی ہے دروازے کے ساتھ دروازہ ہے، واہ، ظاہر ہے کہ آتے جاتے ایک دوسرے کے دروازے پر نظر پڑتی ہی پڑتی ہے، واہ، تو وہ نظر اس کی پڑے اور اس کو ایک شاک پہنچے، ایک تکلیف پہنچے، تو یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کو ہر لحاظ سے بیان کر دیا، سبحان اللہ، اور آپ نے پڑوسی کے حقوق بھی ہمیں بتائے ہیں۔ جی، یعنی پڑوسی کے حقوق یہ ہیں کہ اگر وہ آپ سے قرض مانگے جی، واہ، اور آپ اس پوزیشن میں ہیں تو آپ اس کو قرض دیں، اچھا، اگر وہ بیمار ہو تو آپ اس کی عیادت کریں، ٹھیک، اور اگر اس سے کوئی خوشی ملے تو آپ اس کے ساتھ جا کر یکجہتی کا اظہار کریں، مبارکباد، خوشی کا اظہار کریں۔ ٹھیک، اسی طرح اگر وہ کسی تنگ دستی میں ہے تو آپ اس کی مدد کریں، سبحان اللہ، اور اگر اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے تو جی، آپ جنازے میں شرکت کریں۔ تو یہ جو 6-7 چیزیں ہیں
اگر ان پر عمل کریں تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ مجھے اپنے پڑوسی کا پتہ نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً یہی چیزیں بہت اہم بات کی اچھا آپ نے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بھی ابھی جو ذکر کیا تھا علامہ صاحب سے ہم بھی، کیونکہ جس وقت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جو حالات ہو چکے ہیں، جو لائف اسٹائل آج کل کا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیا پڑوسی آتا ہے، آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کس پہ بھروسہ کیا جائے کس پر نہیں. پہلے بہت بآسانی ہوتا تھا کہ بچے بھی ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے، چھوڑ دیا جاتا تھا. آج کل یہ ایک رسم بھی چل چکی ہے کہ جہاں ہم یہ ابھی بات کر رہے ہیں کہ کسی ہمسائے کو کوئی چیز پہنچانا، افطار یا کچھ بھی، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ویسے علم نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس ماحول کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی شرعی حکم ہے جو اس وقت حالات ہیں؟ جو حالات ہیں جی یہ خود ساختہ ہیں، یہ ہم نے بنا لیے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بے شک. یعنی حالات جو ہیں وہ ہمارے نکالے ہوئے ہیں. ہاں از خود ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس کو ہم جو ہے اس کی تشہیر کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ہمسائے پر اعتماد کرنا ہی کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل تو آپ ہیں. اور قرآن میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل رکھ دیا ہے. بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو پڑوسی تھا وہ نان مسلم تھا، غیر مسلم تھا، یہودی تھا. اچھا. اور آپ کا اس پر اتنا اعتماد تھا کہ آخر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا ہوا تھا اور اپنی جو زرہ تھی وہ اس کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی. اللہ. تو جب آپ کا اتنا اعتماد ہے جی. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بعض اوقات یہ خاموش پیغام ہے بہت دین اسلام کی تبلیغ کا. جی جی بالکل. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک خاتون جو غیر مسلم تھی آپ کو تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے کوڑا پھینک دیتی تھی. بالکل. ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا اور وہ راستے میں ہی تھی. اگر ہم 40 گھروں کا پڑوس لگائیں تو پھر تو وہ پڑوسن ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 گھروں تک بھی پڑوس ہے. یعنی ایک جو مسلمان ہے اور نیک آدمی ہے اس کی برکت کی وجہ سے 100 پڑوسیوں کو اللہ رب العالمین مشکلات اور اذیتوں سے بچا لیتے ہیں. تو اس خاتون کا ذکر ہو رہا تھا، ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نماز پڑھی، واپس جب آئے اپنے گھر جانے کی بجائے اس کے گھر چلے گئے. بڑی حیران ہوئی. اس نے کہا آپ اور میرے گھر، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ آج میں نے کوڑا نہیں پھینکا، آپ بچ گئے. بالکل. فرمایا نہیں، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ بیمار تو نہیں ہو کہیں. اللہ. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو بیمار ہے اس کی عادت کریں. مسلم غیر مسلم یہ کوئی تفریق نہیں، اس میں نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے رنگ و نسل. آپ نے رنگ و نسل، مسلک و مشرب، مذہب اور نظریہ، تہذیب اور تمدن اور کلچر، شناخت، ان سب چیزوں سے بالا ہو کر آپ نے بیمار کی عیادت کرنی. اچھا قبلہ یہاں پر مختصر سے بریک کا وقت ہم چاہیں گے نہیں، لیکن اس وقت معذرت چاہیں گے نیوز بریک کا کیونکہ ٹائم ہوا جاتا ہے. ابھی ایک حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. فیض رمضان، فیض رمضان. ناظرین، فیض رمضان آپ دیکھ رہے ہیں. لائیو افطار ٹرانسمیشن میں آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اسکرین پر ہمارے جو نمبر آ رہے ہیں آپ اس پر کال کر سکتے ہیں اور جو سوال بھی آپ پوچھنا چاہیں، جیسے کہ آج ہم ہمسایوں کے حقوق پر بات کر رہے ہیں، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں. آج جو ننھے سے ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں، میں ایک فرمائش کی جانب ان کے ساتھ بھی بڑھوں گی. کیا سنائیں گے طلحہ آپ ہمیں؟ میں امجد صاحب شہید کی ایک نعت سناؤں گا. ٹھیک ہے، بسم اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا.
یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، سبحان اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ میں بھی چاہوں گی آپ سے بھی سوالات کا سلسلہ آغاز کروں، لیکن ابھی وقفے کا وقت ہو رہا ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین گرامی، فیض رمضان کی آپ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے لائیو افطار ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو گئے۔ ہمیں ایک اور مہمان نے ہمارے جوائن کیا ہے، نعت خواں ہیں، میں اپنا تعارف کرواؤں ان کا۔ بدر منیر قادری صاحب ہیں، السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہمسایوں کے حقوق پر، اس پر بھی ہم بات کریں گے علامہ صاحب۔ جس طرح پہلے ہم نے وہ ہمارے ننھے نعت خواں شامل تھے تو ان سے بھی نذرانہ عقیدت انہوں نے جب پیش کیا وہ سنا۔ اس وقت ہمارے نمائندے ہیں جو کہ مظفر گڑھ سے راؤ کامران صاحب، جو کہ بچت بازار میں موجود ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوا ہے ذرا جا کر دیکھتے ہیں ان کی اس رپورٹ میں کہ بچت بازار میں وہ موجود ہیں اس وقت، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، تو چلیے چل کر دیکھ کرتے ہیں۔ شکریہ۔ رمضان سستا بازار لگائے گئے ہیں۔ جعفر آباد کے ہیڈ کوارٹر شہر ڈیرہ العیار میں بھی رمضان سستا بازار قائم کر دیا گیا ہے، جس کی جائزہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر نے خود یہاں وزٹ بھی کیا ہے۔ سستے بازار میں تمام تر اشیاء خرد و نوش موجود ہے اور سستے قیمت میں لوگوں کو مل رہا ہے۔ لوگ اس وقت بڑی تعداد میں خریداری کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اس حوالے سے ہم اسسٹنٹ کمشنر بلال شبیر سے ان کا موقف جانیں، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آج کا یہ سستا بازار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈیرہ العیار میں منعقد کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے اسٹال لگائے گئے ہیں۔ اس بازار کو منعقد کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ صبح سبزی منڈی سے ہم شروع کریں اور تمام اشیاء کی، کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں، پھل سبزی، ان کی بولی سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ اور صبح میں خود بھی منڈی گیا تھا، وہاں سے ہم نے بولی سے پرائس کو کنٹرول کرنا شروع کیا ہے۔ ابھی ہم نے یہ سستا بازار لگایا ہے، یہاں پر مختلف دکانداروں کے ساتھ ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسٹیبلش کیا ہے، جس کے تحت دکاندار خود عوام کو ریلیف دے رہے ہیں اور مختلف اشیاء میں جتنا کم سے کم قیمت میں وہ نو پروفٹ نو لاس کی بیس کے اوپر اس بازار کے اندر سیل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹور کا بھی یہاں پر ایک بازار لگایا گیا ہے، تو کافی ماشاءاللہ آپ کو رش نظر آ رہا ہے، جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ بازار میں چیزیں جو ہیں، رمضان بازار جو ہم نے لگایا ہے اس کے اندر چیزیں باہر مارکیٹ سے کافی کم قیمت میں ہیں۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر بلال شبیر کی موقف بھی آپ نے سنی اور انہوں نے کہا کہ سستے بازار بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ جو آنے والے جو سستے بازار ہوں گے ان کو بھی بہتر کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ راؤ کامران صاحب۔ اور بچت بازار میں یہ ہمارے نمائندے صاحب موجود تھے مظفر گڑھ میں، اور یقیناً جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے، خوش آئند ہوتا ہے کہ بچت بازار بھی لگایا جائے۔ علامہ صاحب، حقوق و لباد کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار انسانوں کے لیے نہ صرف احکامات آئے گئے، بلکہ ہمیں ہمارے اسلام سے بہت ساری مثالوں کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی اس پر زور بھی دیا گیا، اور اس کی اقسام بھی ہیں جس میں سے آج ہم اگر بات کر رہے ہیں ہمسایوں کے حقوق بھی ہیں۔ میں چاہوں گی ذرا اس پہ باقاعدہ طور پہ روشنی ڈالیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ لیکن دو طرح کے حقوق اسلام نے بیان کیے، ایک تو حقوق اللہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان جو حقوق ہیں، بندے پر جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں، اور اللہ رب العالمین جس طرح اس کی مدد کرتا ہے
تو یہ ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کی بہت سی اقسام ہیں اور بڑی ترتیب کے ساتھ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا درجہ حقوق العباد میں والدین کا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دنیا میں آنے کا ایک ظاہری سبب اور ذریعہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور دیگر جو آیات ہیں قرآن مجید میں، اس میں بھی حقوق والدین کی بڑی وضاحت آئی ہے، یہاں تک کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کی جب آپ خدمت کر رہے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ جو یہ بشری تقاضے ہیں تھک جاتا ہے، بالکل، اور کم سے کم جو لفظ ہے اس تھکان کو ظاہر کرنے کا وہ لفظ اف ہے۔ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اور اف کا لفظ جو ہے وہ اس کا عربی میں بھی وہی معنی ہے اور اردو میں بھی وہی معنی ہے۔ آپ نے ان کے سامنے یہ بھی نہیں کہنا، ان کی خدمت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پھر قریبی رشتہ دار ہیں جی، اور ان کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ اور ایک اور آیت میں یہ ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ تین چیزوں کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان تین چیزوں میں ایک چیز وایتاء ذی القربی، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر پڑوسی آتے ہیں، اور یہ جو یعنی ان حقوق العباد میں پڑوسیوں کا جو حق ہے اور پڑوسیوں کی جو اہمیت ہے، جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا مقدمہ اللہ کی عدالت میں جو حقوق العباد کے بارے میں ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی وضاحت کی ہے جی، اپنی کتاب مسند احمد میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو پڑوسیوں کا جو مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کے دامن کو تھامے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور کہے گا کہ رب ھذا خاننی، کہ اے اللہ میرے اس پڑوسی نے میری خیانت کی ہے۔ تو وہ جو بندہ جس کے متعلق کہا جائے گا، یعنی جس کے خلاف فریاد اور استغاثہ ہوگا، وہ حیران ہوگا، کیونکہ وہ بہت ہی شریف آدمی ہوگا، بہت مل النثار ہوگا، بہت پاکیزہ اخلاق ہوگا، پاکیزہ خیالات ہوگا اور کسی کو کوئی بھی تکلیف نہ دینے والا۔ تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ اللہ میں نے تو اس کی کوئی خیانت نہیں کی ہے، نہ مال میں نہ اہل میں۔ تو وہ جو استغاثہ کرنے والا ہے وہ کہے گا ہاں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس نے میری خیانت یہ کی کہ اس نے مجھے غلط راہ پر چلتے ہوئے دیکھا، اس نے مجھے ٹوکا نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، بہت بڑا، کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو آتے جاتے رابطے میں ان کو رکھتے ہوئے جو بھلائی کی بات ہے، جو خیر کی بات ہے، جو اچھائی کی بات ہے، بالکل، تو وہ ہم ان سے کریں۔ تو جو آپ نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اعتماد نہیں رہا، جب ہم مسلسل یہ بات کرتے رہیں گے گاہے بگاہے، یعنی اتنا بھی نہیں کہ ہم ان کے لیے زحمت بن جائیں، بالکل، لیکن ان کو ضرور کہیں۔ تو اچھائی کے لیے کبھی جب ہم ان کو کہتے رہیں گے نہ کریں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کا اعتماد ہمارے اوپر بحال ہو جائے گا۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ۔ اس وقت وہی چیز ہے کہ ہمارے ایک اور مہمان موجود ہیں، نعت خواں ہمارے درمیان، اور میں چاہوں گی کہ جب بدر منیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کچھ پیش کیجئے نذرانہ عقیدت۔ اور بدر منیر ویسے 14ویں کا چاند ہے۔ علامہ صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے۔ یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلی۔ بے شک بے شک۔ تو شاعر نے بڑا پیارا کلام لکھا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا،
یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہیں پر ہمارا جب فیض رمضان کا روز کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے شیف کے ساتھ سائمہ خان بھی موجود ہوتی ہیں، اور کل سائمہ ہماری پوری ٹیم ہے اس کے لیے بھی بہت ایک اچھی بات بتا رہی تھی کہ جب روزہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے اور کوکنگ کا یہ سیگمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیسے انتظار ہوتا ہے کہ کس نے کھانی ہے یہ والی ڈش۔ جی تو سائمہ آج کیا بنایا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ نازیہ علی۔ فیض رمضان کوکنگ سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان ہے اور رمضان کے موقع پر مزے کی ڈشز تیار ہوتی ہیں ہر گھر میں۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے، مدر ہوں، بہنیں ہوں، بھابیاں ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ لوگ یہ چاہتی ہیں کہ اچھی مزیدار ڈشیں ایزی ٹو میک ہوں، 15 سے 20 منٹ میں تیار ہونے والی ہوں اور کچھ ایسی ہوں کہ گھر کے ہر فرد کو بہت زیادہ مزیدار لگے۔ تو ہم اپنے فیض رمضان کوکنگ سیگمنٹ میں کچھ اسی طرح کی مزیدار اور ایسی ڈشز لے کر آتے ہیں جو 10 سے 15 منٹ میں تیار ہو جائے۔ ہمارے ساتھ کوکنگ ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں زہیر طاہر صاحب، جو ایزی ٹو میک ڈشز بنانے میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور اتنی مزیدار ڈشز بناتے ہیں کہ ہر بندہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ میں صرف دیکھتی ہوں یہاں پر کیونکہ روزہ ہوتا ہے، کھا نہیں سکتی ہوں، ٹرائی نہیں کر سکتی ہوں، لیکن روزے کے بعد میں خود بتا رہی ہوں کہ ہم بہت مزیدار وہ ڈشز ٹرائی کرتے ہیں اور ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سر آپ نے بہت مزیدار ڈشز بنائی۔ تو سر آج کیا ڈش بنا رہے ہیں آپ؟ آج ہم بوڑا چکن بنا رہے ہیں۔ بوڑا چکن ساؤنڈز اٹریکٹیو، یمی یپی، مطلب اس میں کیا ایسی خاصیت ہے کیونکہ یہ الگ ہی نام دکھائی دے رہا ہے؟ یہ ہماری کمیونٹی کی ڈش ہے اور یہ زیادہ تر چکن لیگ پیس کا بنتا ہے۔ اچھا، تو اس کو ہم لوگ بوڑا چکن کے نام سے بلاتے ہیں۔ تو اس میں کیا کروم لگایا جاتا ہے؟ پہلے سے اس کو میرینیٹ کیا جاتا ہے؟ اس کو پہلے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میرینیٹ کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کے اندر ادرک لہسن ہوتا ہے،
जी, लाल मिर्च होती है, ठीक है, गरम मसाला होता है। तो अपने नाज़रीन को पहले मैं दिखा दूं कि ज़ुहैर साहब ने पहले से इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये चिकन है और इसको क्या कहते हैं सर? बोरा चिकन। बोरा चिकन कहते हैं इसको। पहले से मैरिनेट लगा के, मसाले लगा के, सब कुछ, लहसुन, अदरक, लाल मिर्ची, नमक, पेपर, ओके, और गरम मसाला, ये सब लगा के आधे घंटे के लिए आपने तकरीबन इसको आधा पौना घंटा इसको रखते हैं। ठीक है। तो इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब के अंदर कोट करते हैं, फिर अंडे के साथ इसको डिप करते हैं और उसको इसके बाद फ्राई करके इसको 15 से 20 मिनट इसको स्टीम पे रखते हैं। अच्छा, एक बात हमारे मतलब मैं खुद भी जानना चाहती हूँ, मैरिनेशन इतनी क्यों ज़रूरी होती है किसी चीज़? मैरिनेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि इसके अंदर जो टेस्ट होता है जी, उसका टेस्ट प्रॉपर आता है। ठीक हो गया। अगर इसको 5 मिनट पहले लगा देंगे तो उसके अंदर वो टेस्ट अंदर से वो नहीं आएगी, टेस्ट मतलब नहीं आएगा। सही सही। इस वजह से इसको आधा पौना घंटा मैरिनेट करके रखते हैं। ठीक हो गया। जिसके वजह से इसके अंदर जो मसाला लगा हुआ होता है जी, वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो अच्छा, जाता है। मैं अपने नाज़रीन को दिखाती चलूँ कि इसमें पहले तो कट लगाए हुए हैं, कट लगाने के बाद इस पे मसाले लगाए हैं और इसको मैरिनेशन के लिए रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, मतलब ये सिंपल ही ये नहीं है कि पूरी सिर्फ इन्होंने लेग पीस ली हैं और उसको मसाला लगा दिया है, बल्कि बाकायदा कट लगाने के बाद इसको मैरिनेट करने के लिए रखा है तमाम तर मसाले। अच्छा, इसके साथ मजीद क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ये भी बताएं। इसके साथ ब्रेड क्रम्ब चाहिए और अंडा चाहिए। ठीक हो गया। और तो आखिर में जब रेडी हो जाता है, जब सर्व करते हैं जी, या तो हरा धनिया की चटनी बनती है, ठीक है, या फिर इसके साथ सॉस लिया जाता है। सही जी, बस इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी अंडा में अंडा इसको जी आप 3 अंडे ज़रा इसको वो कर दें। ओके, मैं कर देती हूँ। लेग पीस ये आपके सामने रख देती हूँ मैं, बोरा चिकन आपकी जो मैरिनेट हुई है, ठीक है। जब तक मैं यहाँ पे एग, अच्छा इसमें क्या क्या मसाले डलेंगे मज़ीद? बाकी इसमें बस थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, सही, और दैट्स इट। ब्लैक पेपर वगैरह कुछ नहीं, इसमें ब्लैक नहीं पेपर करते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ब्लैक पेपर डाला हुआ है। सही। सर इसमें सॉल्ट डाल दें। ओके, हमने इसमें नमक डाल दिया है। नमक हस्बे जायका, जितना आपको पसंद हो। वैसे तो कम ही खाते हैं लोग, बाज़ लोग तेज़ भी खाते हैं नमक, लेकिन अभी हमने इसको नॉर्मल रखा है बिल्कुल। हमने क्योंकि चिकन में ऑलरेडी हमने मसाला लगाया है, उसमें सॉल्ट भी मौजूद है, मसाले भी मौजूद हैं, तो ज़्यादा नमक इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जी सर, हमने नॉर्मली जितना नमक कम होता है इतना अच्छा, इतना, क्योंकि वो बीपी भी हाई हो जाता है कहते हैं। वैसे भी सेहत के लिए नमक वैसे भी अच्छा नहीं है, तो कोशिश करें नमक कम ही इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से बचे रहें। अच्छा, हम इसको प्लेट में डाल रहे हैं क्योंकि जाहिर है। ओके, हमने इसको प्लेट में, अब ये इसको जो है ब्रेड क्रम्ब में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रेड क्रम्ब इसमें लगाया जा रहा है। जितने कट लगाए थे चिकन में, उन सब में खोल खोल के उसको अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब उसमें लगाया जा रहा है। आप देखिए, और साइड पे रखते जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ इसको जब डिप करके फ्राई करेंगे जी, तो एक साथ बिल्कुल बराबर ये गोल्डन ब्राउन। अच्छा, जितना ब्रेड क्रम्ब आप लगा रहे हैं उतने ही जाहिर है क्रंची भी आएगा, बिल्कुल क्रंच आएगा इसके अंदर। सही हो गया। मगर क्योंकि इसको स्टीम करेंगे, अच्छा, तो फ्राई ये करने थोड़ा के बाद सा स्टीम भी होगी जी, तो ये स्टीम करने के लिए जो है इसके अंदर ये क्रंचीनेस नहीं रहता, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो सर हम फिर क्यों पहले हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको स्टीम लगा दें उसके बाद फ्राई करें? नहीं, मज़ा नहीं आता उसके अंदर, वो टेस्ट डेवलप नहीं होता। सही, तो इससे सारा ये जितना भी क्रंच है ये सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा स्टीम लगने के बाद, सॉफ्टनेस आ जाएगी। ओके, अब देखिए पहले से ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद अब ये अंडा लगा रहे हैं अच्छी तरह। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल डबल कोडिंग कर देते हैं, एग में से निकाल के दोबारा कर सकते हैं, तो मजीद ये नहीं क्रंच आ जाता है इसमें? नहीं, क्रंच नहीं आएगा क्योंकि इसको स्टीम लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा। ओके फाइन, सही सही, बहुत मज़ेदार 10 से 15 मिनट में तैयार होने वाली डिश है। बस शर्त यह है कि पहले से मैरिनेट करके रख दीजिए, तो 10 से 15 मिनट में चिकन तैयार आपके पास। और इफ्तारी के बाद आप देखिए कितनी मज़ेदार स्टीम निकली है, खुशबू आई है। मैं कैमरे के ज़रिए आपको खुशबू नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन मैं खुद उस खुशबू को फील कर रही हूँ, कितनी मज़ेदार खुशबू है। ये तो जितना अच्छा मैरिनेट होएगा जी, इतना अच्छा ये इसको स्टीम लगता है। सही सही, आई विश ये कैमरे में नाक होती तो मैं आपको सुंघाती, कितनी मज़ेदार खुशबू है इसकी इस वक्त।
लेकिन तैयार होने के बाद हम दिखाएंगे आपको ज़रूर। रमज़ान के अंदर जो भी चीज़ तैयार होती है उसकी और जो खुशबू बना ही रहा अलग होती है। ये देखें जी, हमारी ये जा चुकी हैं ऑयल के अंदर, फ्राई हो रही हैं और डीप फ्राई कर रहे हैं इसको हम। डीप फ्राई करने के बाद क्या प्रोसेस होगा हमें ज़ुहैर साहब बताएंगे। ओके, चीज़ फ्राई हो ऑयल में और छींटे ना उड़े ऑयल की तो मज़ा ही नहीं आता। लाइट पिंक हो गई है चिकन, क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेट थी, कट लगा हुआ था, तो बहुत आराम से तैयार हो जाएगी ये। इसके बाद स्टीम होगी तो मज़ीद अंदर तक ये बिल्कुल। अच्छा जी, ये निकाल दी है डिश में, डिश आउट करनी शुरू कर दी है। बहुत लाइट सा, बहुत मेरे ख्याल में 1 से 2 सेकंड के लिए आपने शायद डिप किया है। बाकी हम स्टीम के थ्रू इसको स्टीम के जरिए हम जाएगी ये पूरी। ओके 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 सही। इसीलिए इसकी खासियत, इसका नाम भी बोरा चिकन है। हाँ, ये बोरा चिकन कहलाती है। सही। तो इसको अच्छा, इसकी अलग से चटनी जो आपने बताई है कि होती है, जो अलग से चटनी बनाते हैं, पुदीना की बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर खोपरा डलता है, ओके, लेमन डलता है। अच्छा, उसके लिए उसके जो फ्लेवर है जी, वो बिल्कुल अलग ही फ्लेवर आता है। सही। तो सर किसी प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि वो चटनी बना के खिलाएं। वो बिल्कुल आ रहा है उनको, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी चाहेंगे कि रमज़ान के मौके पर इफ्तारी हो और इफ्तारी के दस्तरखान पर ये चीज़ें ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। अच्छा ज़ुहैर सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि बराबर में ही आपके पॉट में पानी बॉईल हो रहा है, ये इसको स्टीम करेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये अभी आपको हम ओपन करके दिखाएंगे कि उसके अंदर पहले से पानी रखा हुआ है और ऊपर से ढकना ढक दिया है ताकि अंदर से अच्छी तरीके से पानी बॉईल हो जाए। अब ये आगे क्या प्रोसेस होगा मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं खुद भी देख रही हूँ ये मज़ेदार चीज़ बनाते हुए। तो देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होगा। एक बार फिर से चिकन जो डीप फ्राई की थी ऑयल में, उसको निकाल के डिश आउट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि रमज़ान का मौका है, रमज़ान और तरबूज आ रहे हैं, बहुत मज़े मज़े के तरबूज आ रहे हैं, और इफ्तारी में स्पेशली जूसिस ना हो मज़ेदार तो मज़ा नहीं आता। तो तरबूज के जूस मैं तो कहूँगी कि लाजमी पिएं आप लोग। एक तो पानी की कमी दूर होती है तरबूज से लाजमी, और उसके जूस जितना भी पिया जाए कम होता है। फिर हम क्योंकि ज़्यादातर अवॉइड करते हैं पकोड़े कम खाएं, क्योंकि ऑयल इतना ज़्यादा होता है उसके, खाली पेट होता है इंसान और एकदम से पकोड़ों पे और समोसों पे और डीप फ्राई चीज़ों पे हम टूट पड़ते हैं। तो उससे मच बेटर है कि आप पानी का नेमुल बदल, क्योंकि हम खजूर खाए बगैर पानी नहीं पीते हैं, ठीक है ना, तो उसके नेमुल बदल में जूसेस ऐसे लीजिए जो आपके बॉडी में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हर प्रोग्राम में मैं आपको बताती रहूँगी, जूसेस हो गए, सॉसेस हो गए, या जो भी मेरी नॉलेज होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी सर। तरबूज का जो शरबत है जी 2-3 किस्म से बनता है, कोई दूध के साथ भी बनाता है। तरबूज दूध के साथ? तरबूज का शरबत जो है वो जूस के साथ। अच्छा, हमने तो वो बारीक बारीक जो कट करके होते हैं, वो जो नॉर्मली मिलते हैं मार्केट्स में, वो हमने पिए हैं, या हमारे घर में जो तैयार होता है वो होता है कि जूस होता है रेड वाला, और उसके साथ ही क्योंकि तैयार होता है, बड़े मज़ेदार। देख लीजिए आप, ये बोरा चिकन तैयार हो चुकी है, डीप फ्राई की है, लेकिन बहुत 1 से 2 मिनट के लिए खाली फ्राई की है। उसके बाद जो बाकी नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो स्टीम के थ्रू किया जाएगा। अच्छा, ये फॉइल में इसको लपेट रहे हैं, फॉइल में जब लपेट लेंगे उसके बाद इसको स्टीम के लिए रख देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ताकि क्योंकि पानी है और अगर पानी इस पे लगेगा जाहिर है इसका सारा क्रूम भी खराब हो जाएगा, इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। ये तो इसको फॉइल में अच्छी तरह रैप कर दिया है, इसको रैप कर देंगे, ठीक है, और फिर इसको वो करेंगे, इसको पॉट के अंदर रख देंगे हम। ओके, मज़ेदार मज़ेदार एक चीज़ तैयार हो रही है। देखिए आप, हम मज़ीद फॉइल ले रहे हैं, फॉइल पेपर ले रहे हैं। मैं हेल्प करूँ? जी, ये आप देख सकते हैं कि हम फॉइल पेपर में डबल फॉइल पेपर लिया है हमने, और इसको हम रैप अप कर रहे हैं, सही ना। इसको रैप अप करने के बाद हम पानी जो हम पहले से बॉईल किया हुआ है उसमें रख देंगे। कितनी देर के लिए रखेंगे हम इसको रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट के लिए आप लाजमी टाइम, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है तो हम शायद 15 से 20 मिनट तक उसको कवर ना कर सके, लेकिन आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा तो आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए आप, ओहो हो ज़्यादा स्टीम है, बहुत गर्म हो चुका है पानी। अच्छा, इसके अंदर ऑलरेडी सर क्या रखा है इसके अंदर? इसके पॉट रखा हुआ है, पॉट रखा हुआ है छोटा सा, सही, ताकि ये फॉइल उन्होंने ऊपर ही रख दिया है। और आप देखें अब इसको
बिल्कुल पैक कर दिया है स्टीम होने के लिए। इसको 15 से 20 मिनट रखना है, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा सही खाने के लिए। बाय द टाइम जब तक रोज़ा खोलने का टाइम होएगा जी 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 तो दुआ पढ़ने के बाद आराम से इसको सही गरम ही आप सर्व कर सकते हैं फैमिली के लिए। फैज़ रमज़ान कुकिंग सेगमेंट में हमारी बोरा चिकन तैयार हो चुकी है, ऑलरेडी फ्राई कर ली थी हमने और इसके बाद स्टीम के लिए हमने रखी हुई थी। तो सर ज़ुहैर सर इसको हम डिश आउट करें? जी बिल्कुल डिश आउट करते हैं। बिल्कुल सही, रेडी हो चुकी है। देखते हैं कैसी स्टीम निकलती है। वाओ, आप मुलाहिजा करें स्टीम निकली है, साथ साथ खुशबू भी बाहर आई है। रोज़ा है तहम्मुल रखिए, रोज़े के बाद खाने को मिलेगा सबको और हमें भी। तो इसको हम अब डिश आउट करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर डेकोरेट करके रख दी है ट्रे जहाँ पर हम डिश आउट करने वाले हैं। लेमन है यहाँ पर, ग्रीन चिली है और मिंट है, पुदीना, हरी मिर्च है और नींबू साथ साथ। तो इसकी तैयारी डिश आउट करने के टाइम पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म है पानी, क्योंकि हमने पानी में रखा था। ये देखिए आप, फॉइल में लपेट के रखी थी हमने, इसको पूरी तरीके से कवर कर दी थी ताकि पानी अंदर ना जाने पाए, क्योंकि पानी अंदर चले गया तो ये ख़राब हो जाएगी। ये देखिए आप, ये रैप अप किया हुआ था, अब इसको ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं और वाओ, सीरियसली बहुत मज़ेदार बोरा चिकन मेरे सामने है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, रोज़े में कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना मजबूरी बन गया है। बोरा चिकन बहुत ही मज़ेदार डिश है और इसके साथ जो सेट की है, जिस तरीके से डेकोरेट किया है, वो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ुहैर सर, आपने एक बार फिर हमें बहुत मज़ेदार ईजी टू मेक डिश जो 10 से 15 मिनट में तैयार हो गई हमें बताई है और हम इसको लाजमी इंजॉय करेंगे। इफ्तारी का वक्त करीब हुआ चाहता है। एक बार फिर हम चलते हैं नाज़िया अली की जानिब। जी नाज़िया अली, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त साइमा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और जो हमारे शेफ़ साहब भी बना रहे हैं, यकीनन ये जितनी शॉर्ट पीरियड में बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ हैं जो रोज़ हम लोग देख रहे हैं, हमारे नाजरीन भी यकीनन ट्राई करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इबादत के साथ साथ जब अफ्तार की तैयारी करनी होती है तो उसमें भी टाइम मैनेज करना आजकल बहुत ज़रूरी होता है। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लाइव कॉल के ज़रिए फैज़ रमज़ान में शामिल हो सकते हैं। कोई सवाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बदर मुनीर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी उन्होंने नात भी पेश की। उसके साथ साथ आप भी कोई फरमाइश करना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं उनसे, तो हमारे साथ मौजूद हैं। लाइव कॉल कीजिए और फैज़ रमज़ान का हिस्सा बनिए। जी अल्लामा साहब, जिस तरह हमारी बात हो रही थी हमसायों के हुकूक़ पर, अभी हमारे शेफ़ ने भी एक डिश तैयार की और इसी तरह घरों में भी बड़े एहतमाम किए जाते हैं। आपने जिस तरह से पहले फरमाया, जिस तरह से अहादीस मुबारका के ज़रिए फ्रूट की मिसाल के ऊपर, तो आजकल जब घरों में एहतमाम भी होता है, कुछ लोग बहुत इखलाक का मुज़ाहरा करते हैं। बेशक कि अखलाकियात भी हमें हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में ख़ास तौर पर उसका दर्ज दिया गया है। तो ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ अगर बाज़ लोग चाहते हैं कि वो किसी के पेश करें कुछ ले जाकर, तो कुछ लोग, जिस तरह मैंने आगाज़ में भी कहा था, अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं है, मगरूर लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है, आजिज़ी पसंद है उसे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं जो इस गुरूर का सबूत देते हैं। कोई नया इंसान है, उसको जानते नहीं है, पड़ोसी है, किसी ने कुछ अफ्तार भी है या कोई चीज़ भी है बनाकर, खुलूस में, मोहब्बत में, हमसाये की मोहब्बत में उसको पेश की और उसने वो वापस कर दी। इस्लामी रूह से उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखें, जो 2-3 तरह के आपने मुख्तलिफ सवालात कर दिए, तो इसको हम बड़ी तरतीब से लेके चलेंगे। एक तो ये है कि रमज़ान में हमारे यहाँ खाने पकाने का जो एहतमाम है और बेहतरीन डिशेस का ये ज़्यादा होता है। हाँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बड़ी तफसीली रिवायत है रमज़ान के फ़ज़ाइल के बारे में जी। तो वो ये कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वशहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुमिन, कि मोमिन का जो रिज़्क़ है इस महीने में बढ़ा दिया जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है। बेशक। और दूसरी बात ये है कि किसी को कोई चीज़ पेश करना जी, यानी ये तो अखलाकियात के दायरे में है, लेकिन हम इसको इस तनाज़ुर में भी जानें कि इसका अजर व सवाब क्या है जी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फत्तर साइमन कान लहू मग़फ़िरतुल लिज़ुनूबिही व इत्क़ु रक़बतिही मिनन नार, कि जिसने एक रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाया उसके तमाम साबिका गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है, सुभान अल्लाह, और उसे जहन्नम से आज़ाद कर देता है। बेशक, बेशक। अब जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था
وہ بڑی غربت کا دور تھا. جی یعنی آج تو مہنگائی ہے, جی اس میں کچھ مصنوعی بھی ہے, کچھ حقیقی بھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریاست کے ذمہ داران ہیں کچھ ان کی کمزوری بھی ہے. جی لیکن وہ جو دور تھا وہ اصل میں غربت کا دور تھا. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے یہ بات فرمائی تو یہ اجر و ثواب جب صحابہ نے سنا تو ہر ایک نے یہ سوچا کہ میں اس میں حصہ لوں, لیکن جب ہے ہی کچھ نہیں تو حصہ کیسے لوں. تو انہوں نے اس سلسلے میں سمجھنے کے لیے ایک سوال کیا. جی صحابہ نے کہا کہ لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم, کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے ذرائع اور وسائل اور گنجائش اور وسعت نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیں, لیکن ثواب بھی ہم لینا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی ایک ایسی انوکھی کہ یعنی غریب سے غریب انسان بھی وہ روزے دار کو وہ پیش کر کے ثواب لے سکتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا من فطر صائما علی مزقۃ لبن, جو روزے دار کا روزہ ایک دودھ کے گھونٹ پر افطار کرا دے. ماشاءاللہ. چونکہ مال مویشی وہاں بہت تھے, سبحان اللہ. کاشتکاری تھی, زراعت تھی, ایگریکلچر, ہر گھر میں 2-4 جو مویشی موجود تھے دودھ دینے والے موجود ہوتے تھے. تو کہا ایک گھونٹ, اور ایک گھونٹ کتنا ہے, بالکل معمولی سا. بالکل کہا اگر یہ بھی میسر نہیں او تمرتن, ایک کھجور, ایک کھجور سے وہ روزہ افطار کرا دے. آج ہمارے ہاں جو مہنگائی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو پر لگ گئے ہیں, یا یہ بے قابو ہے, یا ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مہنگائی کا جو جن ہے یہ یعنی کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے. جی اس کے باوجود ایک کھجور کی جو قیمت ہے وہ بالکل معمولی ہے. سبحان یعنی اللہ. شاید اگر ہم کسی شاپ کیپر سے یا کسی پتھارے والے سے یا ٹھیلے والے سے کہیں بھئی ایک کھجور آپ ہمیں دے دیں, فلاں بندے کا روزہ افطار کرانا ہے, اور ہمیں پرائس بھی بتا دیں, تو وہ ایک کھجور کے بعد کہے گا بھئی آپ صرف میرے لیے دعا کر لیں, اس کی کیا پرائس ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. لیکن وہاں اجر و ثواب کتنا ہے. سبحان اللہ. اور کہا اگر یہ بھی ممکن نہیں جی او شربت من مائن, کہ جس نے پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروایا اس کو بھی یہ ثواب ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ اللہ تعالیٰ معمولی نے نیکی کتنی ہے. ہمارے لیے قدم قدم پر نیکیاں لکھی. لیکن اگر آپ زیادہ کسی کی خدمت کرتے ہیں, کہا وَمَنِ اشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا, جس نے سیر ہو کر ایک روزے دار کو کھانا کھلا دیا, اللہ اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلوائے گا, ایک گلاس, کہ جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا اسے پیاس محسوس نہیں. سبحان اللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کو اگر ہم کھانا بھی کھلائیں جی تو 200-400-500 روپے. بہت مختصراً میں اب نعت کی جانب بڑھوں گی. جی بدر منیر قادری صاحب کیا سنانا پیش کریں گے؟ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کر کے میری توجہ ایک نعت کی طرف دلائی کہ کچھ بھی ہو, حالات جیسے بھی ہوں, اور میں کہتا ہوں کرونا ہو یا زندگی کا رونا ہو, مگر ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ پیری
رکھتے ہیں مجھے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ جزاک اللہ خیر علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس ٹائم کیونکہ مختصر ہے کوئی دعا پیش کیجیے دعا ویسے مانگ لیتے ہیں جی بالکل بالکل دیکھیں یعنی پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا افطار کے وقت جی وہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت اس میں بعض الفاظ اور بھی آئے ہیں اختصار کے ساتھ جی اور جب آپ روزہ افطار کر لیتے اور پانی وغیرہ پیتے تو ارشاد فرماتے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ جی پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ کے ہاں ہمارا اجر و ثواب بھی ثابت ہو گیا بالکل تو یہ معمولات تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا جی جو اکثر و بیشتر عام حالات میں تمام قسم کے حالات میں آپ مانگتے ہیں جی وہ دعائیں جو ہم تشہد میں نماز میں پڑھتے ہیں جی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہ اللہ ہم آپ سے دنیا کی بھلائیاں مانگتے ہیں جی آخرت کی بھی بھلائیاں مانگتے ہیں بے شک اور بے شک آخرت کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مانگتے ہیں بے شک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے جی اور بزرگ صحابی ہیں جی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ میں کون سی دعا مانگوں تو آپ نے یہ دعا فرمائی چند مہینوں کے بعد جی پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد تھی پرانی آپ مسکرائے مسکرا کر کہنے لگے کہ میرے چچا اللہ کے نبی کے چچا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور پھر دہراتا ہوں کہ آپ یہ دعا مانگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ دعا بکثرت تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت میں گزارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بکثرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے یہ دعا مختصر بھی ہے قرآن کی یہ آیت بھی ہے آسانی سے ازبر اور یاد بھی ہو سکتی ہے اور تمام جو چیزیں ہیں جامع کمالات جس کو کہنا چاہیے وہ اس میں جمع ہے تو ہمیں بکثرت یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہے بدر منیر قادری صاحب جنہوں نے اتنی خوبصورت اپنی آواز میں نعتیہ کلام پیش کیا اور یقینی طور پر آج جب ہم نے ہمسایوں کے حقوق کی بات کی ہے تو اس پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ناظرین تک بھی پہنچی ہوں گی آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین فیض رمضان آپ نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے 5 رمضان المبارک
1442 हिजरी का आप सब रोज़ा अफ्तार करेंगे कराची के मुताबिक। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। फैज़ रमज़ान